دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین اور دنیا کے تحت رد الحاد اور پیغام اسلام کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم ملحدین کے کچھ اعتراضات کے جوابات اور ان کی طرف سے آنے والے اسلام کی طرف اٹھائے جانے والے سوالات پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی وحی اور مذہب کی ضرورت پر کلام کرنے کے بعد قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے پر کچھ گفتگو کی تھی، اور ملحدین جو قرآن مجید پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں اس پر بھی ہم نے کلام کا آغاز کیا تھا۔ چنانچہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر اپنے کلام کا اختتام کیا تھا کہ بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان امیت ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ عالی وصف ہے امی ہونا، اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بھی قرآن مجید پہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اسی سابقہ پروگرام کی گفتگو سے کنیکٹ کرتے ہوئے کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ دو بہترین شخصیات موجود ہیں جن کو آپ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارمز پر بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو کو آپ بھی پسند فرماتے ہیں۔ میری مراد ہماری پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت علامہ مفتی فرحان مدنی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ اور دوسری شخصیت ان کو بھی آپ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے بھی کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ اکثر دیکھتے ہیں، کمال گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا حضور، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی کلام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اس اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب تو مین میڈ ہے معاذ اللہ، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ گویا کہ ایتھیزم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یا کسی بھی مذہب کے وجود کا جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے۔ تو اس پر ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، اس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ ان پروگرامز کو دیکھا ہوگا، تو اس میں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا آنا، قرآن مجید کو لے کر آنا، اور قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونا، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ اب ہمارے یہاں پر بعض لوگ، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے امی ہونا، اس کے بارے میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کے سامنے جو قرآن مجید لکھا گیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا لکھا گیا، تو اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کلام کیا کہ اسی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربک کے اندر جو ہے وہ جو قرآنک عربک ہے اس کے اندر نحوی قواعد کا یا جو عربک گرامر کے جو قواعد ہیں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ تو آج ہم اسی پہ اپنے کلام کا آغاز کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پر ہم تھوڑی سی جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اصل میں امی ہونے کے معنی کو نا عام لوگ جب لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پڑھا لکھا نہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پھر تو کیسے اس کے ذریعے وزڈم آ سکتا ہے یا کوئی بہتر چیز آ سکتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے کہ کچھ چیزوں کی اگر آپ حکمت سمجھ لیں نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ کرسچن نے اس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کیا تھا، کلیمۃ اللہ کہا جاتا تھا ان کو، اور انہوں نے بچپن میں کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ماں کی گود میں ہو وہ بغیر لرننگ کے بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی اس کا مائنڈ پورا بنا نہیں ہے، وہ لرننگ پروسیس میں نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سپر نیچرل طاقت ایسی ہے جس نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے لیے یہ فرما دیا کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، 40 سال تک آپ کے سامنے کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، اور اس کے بعد ایک ایسا کلام فرما رہے ہیں جو کسی نے سنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوسرا پہلو ذرا دیکھیں کہ صرف کلام لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود موریلٹیز کے اس ہائی گراؤنڈس پہ موجود ہیں کہ ان کے دشمن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزڈم تو ہے اندر، لیکن امی ہونے کا معنی جو آپ علیہ السلام کے قرآن کی حقانیت کے لیے پیش کرنا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود ایسا کلام کر رہے ہیں جو پاسبل نہیں ہے ایک ہیومن سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی
سپر نیچرل طاقت نے ان کو یہ ودیت تو فرمایا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ امی ہونا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی ایک دلیل ہے، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر بھی دلیل ہے۔ بالکل جی، اچھا، یہ قرآن کے اعجاز اور قرآن کی حقانیت پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال کسی بھی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور پھر تاجدار کائنات نے جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو عرب کے مشرکین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کسی استاد سے نہ لکھنا سیکھا ہے اور نہ پڑھنا سیکھا ہے، اس کے باوجود اتنا شاندار کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا امی ہونا، یہ تو قرآن کے کلام اللہ ہونے پر بھی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ ملحدین کے خلاف ایک بہترین یا ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بہترین دلیل ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ 40 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود بھی ایسا بے مثل کلام جس کو عرب کے مشرکین بھی کاؤنٹر نہیں کر پا رہے، اس کی مثل ایک صورت یا ایک آیت لانے پر قادر نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر کسی استاد سے پڑھے لکھے ایسا شاندار کلام اچھا، لکھنے پر اس میں قادر میرے ذہن میں نا وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی لکھا نہیں، اگر یہ لکھتا تو گمان کرنے والے گمان کرتے کہ شاید آپ نے یہ کتاب خود لکھ لی۔ تو یہ ایک حکمت بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی استاد سے لکھا پڑھا نہیں ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ نہ کسی استاد سے سنا، نہ کوئی آیت اپنی طرف سے لکھی، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، ورنہ کنفیوژن ہو جاتی کہ شاید اس کتاب کو کاپی کر لیا اور سیم وہ الفاظ لکھ لیے۔ تو در حقیقت یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ آپ بخاری مسلم جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان کو ذرا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کی جو احادیث کا کلام ہے اور جو قرآن کا کلام ہے اس میں واضح فرق ہے، جبکہ ایک ہی شخصیت سے صادر ہوا ہے۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جو حقانیت ہے کہ وہ ڈیوائن اسپیچ ہے، وہ خود اس کا کلام بتاتا ہے کہ میں ڈیوائن اسپیچ ہوں، کیونکہ ایک شخص سے 2 قسم کے کلام جاری ہونا اور ہمیشہ جاری رہنا یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ تکلف کر لیتا ہے ہر دفعہ ایک دفعہ؟ اس کا مطلب ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو حضور جب اپنا کلام فرماتے ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب قرآن کو بیان کرتے ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر الفاظ اور معنی دونوں خدا کی طرف سے۔ اور یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جب اپنا کلام بھی سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں تو وہ بھی دیگر لوگوں سے بہت امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے کلام کا عالم یہ ہے تو پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو بیان فرما رہے ہیں تو وہ اس کی کیا بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر اگر ہم اس کو اس جہت سے لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں لکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ بدتمیزی والی بات جو ہے اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا بھی ہے تب بھی یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ اولاً تو وہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں، لیکن اگر بالفرض وہ جو جس معنی میں مراد لیتے ہیں اگر وہ کوئی مراد لیتا بھی ہے نا تو بھی اس کے مطابق جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اس کی وجہ سے غلطیاں ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے صحابہ کے نام ہم دیکھتے ہیں نا، جس میں اسپیشلی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں، زید بن ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب، یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بچپن سے لکھ رہے ہیں۔ اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ اعتراض مان لیا جائے تو کیا ان صحابہ نے اطلاع نہیں دی ہوگی کہ یا رسول اللہ اس کلام کے اندر یہ معاملہ ہوا؟ لیکن اس کے اگینسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کا اطلاع دینا تو بہت دور کی بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب بھی وحی کا نزول ہوتا مجھے لکھوا دیا کرتے، اور لکھوانے کے بعد سرکار علیہ السلام مجھے کہتے کہ پڑھ کے سناؤ، اور جب میں سناتا اور کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح فرما دیتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اصلاح فرما رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ بات ایکسیپٹ بھی کر لی جائے تو پھر یہ سارے صحابہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتے، لیکن خود یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اس کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ معاملہ ہے۔ اور بخاری کی حدیث اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ہر سال دورہ فرمایا کرتے تھے جی، اور جب وصال کا سال تھا تو اس سال حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمایا۔
تو اگر کوئی آج کل کا مسلمان کہلانے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کچھ عربک گرامر کی غلطیاں تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح نہیں کروائیں، صحابہ نے بھی اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا، اللہ نے بھی اس کو صحیح نہیں کیا اور آج تک وہ غلطیاں قائم و دائم ہیں، تو وہ تو ساری عدالتوں کو چیلنج کر رہا ہے. یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو غلط رہنے دیا، درست نہیں کروایا. سارے صحابہ نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے باوجود، اس غلطی کو جاننے کے باوجود خاموش رہے اور اس غلطی کو جاری رہنے دیا. پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال قرآن کا دورہ حضور کے ساتھ فرمایا اور جو آپ کہہ رہے ہیں واضح غلطیاں ہیں ان کو ایز اٹ از جانے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے علوم کا جاننے والا ہے اس نے بھی جانے دیا. تو یہ تو ساری عدالتیں پوری اسلام کی عمارت کو معاذ اللہ چیلنج کرنے والی بات ہے. اصل اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عربی کا ایک قاعدہ ذہن میں ہوتا ہے اور اسی قاعدے کی بنیاد پہ قرآن کی آیت کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس قاعدے کے مطابق یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لہذا قرآن میں گرامر کی غلطی ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، آج مجھے پتہ چل رہا ہے. یہ بیسیکلی یہ کنفیوژن اس سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عربک گرامر جو ہے نا یہ فرسٹ پرائرٹی ہے اور قرآن جو ہے نا وہ اس کے تابع ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ہدایت النحو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہدایت النحو وہ کتاب ہے جو ہمارے یہاں پر اولا ثانیہ میں پڑھا دی جاتی ہے بچوں کو، یعنی درس نظامی عالم کورس کے پہلے درجات میں ہی. اس کے اندر ایک میں اقتباس پڑھتا ہوں، اس کو میں اردو میں ہی فٹافٹ پڑھ لیتا ہوں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کی معروف صورتوں کے علاوہ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. ہماری اپنی نحو کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں نا تو 3 طریقے ہوتے ہیں اس میں تبدیل یعنی کمپیریٹیو ڈگری. آپ جی اس میں تبدیل جو ہے وہ 3 صورتوں کے 3 مشہور صورتوں کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، 3 جبکہ اس کا معنی اللہ کے کلام میں ہو، کیونکہ نحوی قواعد جو ہے وہ اہل لغت فصحا کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ اس کا برعکس. یعنی اگر ہم بلاغا کو دیکھ رہے ہیں وہ نحوی قاعدے کے خلاف جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو نا وہ بلاغا نحوی قاعدے کے خلاف جا رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ نحوی قاعدہ اس کے خلاف ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ پس قاعدے میں تعویل ضرور ہوگی، ان کے کلام میں تعویل نہیں ہوگی. تو جو اہل نحات ہیں، جو نحوی حضرات ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن یا اہل لغت جو ہے وہ نحوی قاعدے کے تابع نہیں ہوں گے، نحوی قاعدہ اس کے تابع ہوگا. ہر زبان کا یہی قاعدہ ہے کہ کلام پہلے ہوتا ہے، گرامر بعد میں بنتی ہمیشہ ہے. ایسے ہوگا. گرامر بنتی ہے لوگوں کے کلام کو سن سن کر. تو عربی گرامر کا بھی اگر ہم دیکھیں، گرامر کے قواعد جن کی بیس پہ یہ لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، تو یہ خود بھی اس بات کو ماننے کے لیے یقیناً تیار ہوں گے کہ پہلے کلام ہے اور اس کے بعد قرآن کے نزول کے بہت سالوں کے بعد عربی گرامر کی کتابیں اور یہ قواعد لکھے گئے. جیسے انہوں نے بات کی نا لنگوسٹک کی، کہ لنگوسٹک پہلے ہے اور اس کے پرنسپلز بعد میں. ایک ڈیٹا ہے 1586 میں ولیم بلو کارٹ نے ایک کتاب لکھی جو پہلی کتاب تھی یا پہلا پمفلیٹ تھا جو انگریزی گرامر پہ تھا مبنی. تو اس کا مطلب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے جتنے انگریزی بولے تو سب فارغ تھے اور کوئی بات ہی نہیں تھی. اسی طریقے سے آپ اس بات کو تھوڑا سمجھیں کہ لینگویج یہ کام کس طرح کرتی ہے. لینگویج کام کرتی ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو شاعر اور ادیب جو لینگویج پہ گرپ رکھتے ہیں، ان کا جو آپس میں کنسنسس ہوتا ہے نا، چاہے وہ اکارڈنگ ٹو رول ہو یا نہ ہو، بس وہی پرنسپل ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. جیسے انگلش کی مثال ہے، ہم بولتے ہیں سم ون لیفٹ دیئر بیگ، یعنی کسی بندے نے نا اپنا بیگ چھوڑ دیا. اب دیئر کو آپ ذرا لیں گے تو دے سے بنائیں گے، ٹھیک ہے. دے کا مطلب دے پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگولر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہاں ورڈ ہونا چاہیے تھا سم ون لیفٹ ہز بیگ یا ہر بیگ. تو یہاں پر کیا ہے، لیکن آپ یہی ورڈ بولتے ہیں دیئر بیگ اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لنگوسٹک کے جتنے بڑے ہیں سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اسی طریقے سے واحد ہے لیکن آگے جمع آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب ڈائیو کی جو سیکنڈ فارم آتی ہے وہ کہتے ہیں ڈوو بھی آتی ہے اور ڈائیو بھی آتی ہے، دونوں استعمال ہوتی ہیں. اور پہلے ڈوو استعمال ہوتی ہے، اب ڈائیو استعمال ہونے لگی ہے. یو ایس کی انگلش میں الگ ہے، ادھر الگ ہے، تو کوئی بھی اس کو غلط نہیں بولتا. اسی طریقے سے شاعر بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. اب یہاں پہ بھی بہت کام نکلا، تو بھائی بہت کام نکلے ہونا چاہیے تھا عربک ہماری اردو گرامر کے اعتبار سے. تو اچھا آپ نے ایک اور بات کہی کہ وہ ہم جو ہے نا وہاں پہ شعراء کو دیکھتے ہیں، پھر ہم حضرت کے جو اعتراض تھا اس پہ بھی ہم آتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ شعراء کو دیکھیں گے سب کچھ. اچھا یہ معاملہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں نا، ان کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہو کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی یہ تھا کہ قرآن کی اگر کوئی بات ہمیں براہ راست سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعلیمات میں ہمیں نہ مل رہا ہو، تو پھر اس قرآن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام جب وہ شعراء کی طرف جاتے تھے کہ یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوا.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جب تم مجھ سے قرآن کے ایسے الفاظ کے جن کے معنی بہت واضح نہ ہوں اس کے بارے میں جب تم مجھ سے پوچھو تو اس کو عرب کے شعراء کے دیکھ لو، شعراء کے کلام میں دیکھ لو. کیوں کہ فإن الشعر دیوان العرب، کہ شعر جو ہے وہ عرب کا دیوان ہے، وہ بنیاد ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی لغت پہ نازل کیا ہے. تو اب جو ہے وہ عربی لغت جو وہاں کے شعراء، وہاں کے بلغاء، وہاں کے فصحاء بیان کر رہے ہوں گے وہی دیکھا جائے گا، اور یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. تو اب جب ہم کوئی بھی بات کریں گے نا تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر ہی پھر دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو استعمال نہیں ہوا، یہ تو وہاں پہ عام طور پر استعمال ہوتا تھا. اس انداز سے لکھا تو بہت پہلے سے جاتا تھا. تو اب آپ کی پھر وہ بات جو ہے جو مشہور اعتراض ہے جو آج کل بڑا وائرل بھی ہو رہا ہے کہ لنصفعن بالناصیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اب جو بیسک عربی جانتا ہے وہ کہے گا کہ لنصفعن، تو یہ تو نون تاکید ہے، نون تاکید خفیفہ، آخر میں پورا نون نظر آنا چاہیے. قرآن میں تو نون پورا نظر نہیں آ رہا بلکہ الف ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے. فعل پہ کبھی بھی تنوین آتی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی عربک گرامر کی پہلی کلاس پڑھتے ہیں تو استاد صاحب یہی بتاتے ہیں فعل پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اسم کی علامات میں سے ہے کہ اس پر تنوین آئے گی. تو جو بیسک انڈرسٹینڈنگ والا ہوگا وہ کہے گا یہ تو قرآن میں نون تاکید والے فعل پر تنوین آ رہی ہے لہذا یہ غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ایک حدیث کی بنیاد پر باقی ساری احادیث کو معاذ اللہ اگنور کرنا، قرآن کی آیات کو اگنور کرنا، صحابہ کے عمل کو اگنور کرنا، اور کہنا کہ یہ جو حدیث بتا رہی ہے نا یہی فتویٰ ہے، سواد اعظم نے جو کیا وہ سارے غلط کر رہے ہیں. اب یہی وجہ ہے. اب یہ جو نون تاکید خفیفہ ہے یہ الف میں لکھا ہوا ہے تنوین کے ساتھ، تو یہ کسی بھی عربی قاعدے کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ جو یہ بات کر رہا ہے اس کی جہالت کی وجہ سے اس نے یہ اعتراض کیا ہے. اور نحو کے بڑے بڑے امام، جیسے میں مثال دوں، امام ابو العباس نحو کے بڑے امام ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں نون تاکید فعل ہوگا اور آگے نون خفیفہ ہوگا تو یہ نون خفیفہ اسم کے نون تنوین کے بمنزلہ ہوتا ہے، اور نون تنوین جب بھی اس سے پہلے فتحہ آ رہا ہو تو وہ پھر الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر بھی لنصفعن میں جو آگے نون خفیفہ کو جو تنوین کے بمنزلہ ہے اس کو الف میں جو تبدیل کیا گیا، وہ نحو کے امام مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر جیسے لنصفعن ہے تو یہ عربی کے ایک شاندار قاعدے کے مطابق بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہے. اسی طرح جو ایک اور آیت ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو لَيَكُونَن ہونا چاہیے تھا، یہاں پر بھی آخر میں نون ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اس نون کی جگہ الف ہے اور اس پر تنوین لگی ہوئی ہے. تو یہ فعل پر تنوین کیسے آ گئی؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جب بھی اقلاب ہوگا، جب بھی ادغام ہوگا، نون کو آگے ملایا جائے گا اور میم میں تبدیل کیا جائے گا تو وہاں پر نون خفیفہ الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عربی کے ایک مشہور قاعدے کی خلاف ورزی ہے اور یہ قرآن غلط ہے. جو یہ کہہ رہا ہے اس کو اس ایک قاعدے کا تو پتہ ہے، بقیہ بہت سارے عربی قواعد سے وہ ناشنا ہے. تو یہ بالکل بیسک بچوں والا اعتراض اگر ہم کہیں اس کو، تو یہ حقیقت میں یہی اسی قسم کا بچکانہ اعتراض ہے. حقیقت میں قرآن میں لنصفعن پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا امام عربیوں کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک، اور لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں. اسی طرح کا ایک اعتراض ہے نا سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 162 ہے، اس میں وَالْمُؤْمِنُونَ ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور پھر آ رہا ہے وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. یعنی پہلے وَالْمُؤْمِنُون کو دیکھیں تو آخر میں واو نون ہے، اگر ہم مقیمین کو دیکھیں تو درمیان میں یا نون آ رہا ہے، اور والمؤتون کو دیکھیں تو آخر میں پھر واو نون آ رہا ہے والمؤتون. تو اکارڈنگ ٹو دا گرامر ہونا یہ چاہیے تھا کہ والمؤمنون والمقیمون الصلاۃ والمؤتون الزکات. تو اب اکارڈنگ ٹو گرامر تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکات. تو لفظ مقیمین جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ اعتراض اس کے اوپر بن رہا ہے کہ یہاں پہ یہ والمقیمین کیوں آیا، گرامر کے اعتبار سے تو یہ نہیں آنا چاہیے تھا. آگے ٹیکنیکل گفتگو بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اعتراض ہے. اب انشاءاللہ حضرت اس کا جواب دیں گے. دیکھیں اس کو آسان سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہی پہلی بات، یعنی کسی بھی فیلڈ میں جو ٹاپ پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اسٹینڈرڈ بنتی ہے. جیسے مثال موبائل فون میں بات کریں تو آپ کس کو اسٹینڈرڈ بنائیں گے؟ آئی فون کو بنائیں گے، سیمسنگ کو بنائیں گے، سمپل بات ہے.
جب آپ لنگوسٹک کی بات کر رہے ہیں تو کس کو اسٹینڈرڈ بنائیں گے عربی زبان میں؟ بالکل یعنی کفار مکہ جس کو سب سے ٹاپ اسٹینڈرڈ کہہ رہے ہیں، یعنی ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے کہ میں کلام کی تمام اصناف سے واقف ہوں، لیکن قرآن جن اصناف میں بات کر رہا ہے وہ تو میرے دماغ سے ہی پرے ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سب سے ٹاپ اسٹینڈرڈ ہے، تو قرآن اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گا. سبا معلقات کے جو شاعر ہیں لبید، وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب شعر کیوں نہیں لکھتے، تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد اب میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں شعر لکھوں. بالکل. تو اس کا مطلب اسٹینڈرڈ کون سیٹ کرے گا؟ قرآن سیٹ کرے گا. قرآن اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوگا. اصل میں یہ بنیادی بات ہے. تو عام لوگ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کو دیکھ کر اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. دوسرا ہم ٹیکنیکل اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو کہ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی بھی یہ بالکل صحیح ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مخصوص بالمدح، یعنی جب آپ کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا زور دینا چاہتے ہیں یا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو عام اعراب سے ہٹ کر اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف مان لیتے ہیں. اب یہ فعل کا کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی، یعنی آبجیکٹ بن جائے گا. اور آبجیکٹ حالت نسبی میں ہوتا ہے ہمیشہ. تو جو ہمارے طلبہ ہیں عربی گرامر کے یا جو جاننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ حالت نسبی میں یہاں یہ کیوں آیا اور آگے حالت رفعی میں کیوں آ رہا ہے. اور یہ محذوف والی جو اصطلاح ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ ہوتی ہی ہمیشہ. پھر ملحدین یہ اعتراض کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں نماز پہ فوکس تھا، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، نماز سے پہلے ایمان کا ذکر آیا تو ایمان پہ ایمفیسائز نہیں. اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایمان کے اوپر ایمفیسائز نہیں کیا، نماز کے اوپر ایمفیسائز کیا، یہاں پہ دو چیزیں. اچھا ان دو باتوں سے پہلے، ان دو جوابات سے پہلے میں ایک اور چیز ذکر کروں کہ ملحدین جب اعتراض کرتے نا تو ملحدین کے پاس نہ کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بھائی وہ اسٹینڈرڈ بھی تو لے کر آئے نا کہ بھائی قرآن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ تو پہلے کوئی دوسری ایسی الہامی کتاب جس کو آپ مانتے ہوں کہ واقعتاً یہ الہامی کتاب ہے، اگر آپ اس کو مان لیں گے تو پھر آپ ملحد ہی نہیں رہیں گے. اور جب آپ کسی الہامی کتاب کو نہیں مانتے تو پھر آپ اسٹینڈرڈ بھی پہ بات نہ کریں کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے. اسٹینڈرڈ تو وہی ہوگا جو ہم سیٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم سے مراد یہ کہ قرآن کو دیکھ کر جو ہم سیٹ کر رہے ہیں، جو اہل لغت سیٹ کر رہے ہیں، وہی اسٹینڈرڈ ہوگا. یہاں پر دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب قرآن کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے نا تو قرآن اس کو سب سے مقدم رکھتا ہے، پھر اس کے بعد مزید اہم باتوں کو لے کر آتا ہے. تو یہاں پر ایمان کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ایمان کو ایمفیسائز کر دیا سب سے پہلے اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کی اہمیت کے پیش نظر. دوسری بات جب ایمان کو ذکر کیا اور آگے نماز کو بھی ذکر کرنا تھا اور اس کی بھی مدح ذکر کرنی تھی، تو ایمان کو ذکر کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ اس پہ بھی ایمفیسائز ہو رہا ہے کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. مومن وہ والے مومن جو آپ پر نازل کردہ چیز پر ایمان لے کر ہے. تو یہاں پہ قرآن نے ایمان پہ بھی ایمفیسائز کیا، ایمان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. نماز دوسرے مقام پر آ رہی تھی اس کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ آ رہا تھا تو زکوٰۃ کے جو اہمیت ہے اس کو بھی اپنے مقام پر برقرار رکھا. اچھا پھر ایمان کی ایک اور بات میں بھی ذکر کیا. قرآن کا یہ بھی انداز ہے نا کہ پہلے ایمان کو مقدم سب سے پہلے ذکر کیا، پھر آخر میں بھی ذکر کیا کہ والمؤمنون باللہ والیوم الاخر. تو ایمان کو دو مرتبہ ذکر کیا. تو یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو مقدم بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. جو اس کو واضح غلطی سمجھ رہے ہیں وہ اگر ان قواعد پر غور و فکر کر لیں تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ایمان سب سے ٹاپ پر اس آیت میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ نماز ہے، اور اس یا نون میں اس راز کی طرف بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ نے یہ بات کی نا، بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا جو کلام ہے نا وہ ہر چیز کی اہمیت کو اسی انداز سے اجاگر کرتا ہے. جس چیز کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام اپنی جگہ پر رہتا ہے، اور پھر قرآن کی بلاغت پھر جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. ایسے ہی تو نہیں نا کہ لوگ قرآن کو پڑھنے کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں. اسی طرح کی اہل عرب نے آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں آپ کا خلاف یہ کہا کہ یہ شاعر ہیں. مطلب زبان پہ کوئی کوشچن نہیں تھا، یعنی پروپیگنڈا میں بھی یہ لفظ ہے کہ یہ شاعر ہے، یعنی زبان نہ نہیں خوب جانتے اس وجہ سے اتنا اچھا کلام کر لیا. اور ساحر کے الفاظ کے جادو سے ایسا میں مبتلا کر دیتے ہیں تو جادو. بالکل ایسا. تو اس کا مطلب ہے لنگوسٹک پہ تو کوئی کلام نہیں ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں. اچھا حضرت یہاں پر ہے نا ہم نے ٹیکنیکلی تو اس پر گفتگو کی کہ ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اور بہت ساری آیت کے اوپر اس طرح ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا وہ بعض اوقات بنیاد بنایا جاتا ہے کچھ روایات، اور یہ غالباً تبری کی جو تفسیر ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ قرآن کے اندر کچھ اس طرح کی عربی گرامر کی غلطیاں ہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو علم نہیں جانتا نا، جس نے تحقیق نہ کی ہو، جس نے پڑھا نہ ہو، وہ اس طرح کے اعتراضات کر سکتا ہے
کہ آپ قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں ان روایت کو بنیاد بنا کر کہ جن روایت کا رد خود لکھنے والا کر رہا ہے. لکھنے والا کیسے کر رہا ہے؟ جیسے صاحب تبری کو اگر ہم دیکھیں نا، انہوں نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کے اندر ہر چیز اٹھا کے بیان کر دی ہے، اس کی موضوع تحقیق چیز میں بھی نے کر نہیں دی. کی. میں نے جو باتیں بیان کی اس کی تحقیق میں نے نہیں کی، مجھے جو جیسا ملا میں نے اٹھا کے بیان کر دیا. تو جب مصنف خود اس بات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تو ہر طرح کی چیز بغیر تحقیق کے بھی اس میں شامل کی ہے، تو اب آپ اس چیز کو معتبر کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کی ہر بات کو معتبر کیسے مان سکتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جب آپ حدیث کی بات کریں روایت کی، تو روایت کے لیے الگ فنون ہے، یعنی الگ کتابیں احادیث ہیں. احادیث کی کتاب سے جو تفاسیر میں بھی اگرچہ کوئی روایت ذکر کی گئی ہے، جب تک وہ احادیث کی کتابوں سے ویریفائی نہیں ہوگی اس کو اوکے نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات قرآن کی دوسری آیتوں پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس میں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا لنصف عام عربک گرامر والا مسئلہ، لیکونن کا ہم نے ذکر کر لیا، آپ نے مقیمینہ کی مثال دے دی. اسی طرح جیسے ابھی حضرت نے ذکر کیا نا، ایک آیت پاک ہے اس پر ملحدین بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور قرآن کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے یا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں. سورہ حج ہے، آیت نمبر 52 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اب یہ آیت پاک ہے. اس آیت پاک پر اعتراض ملحدین یہ کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وحی جب انبیاء پڑھتے تھے تو شیطان اس میں مداخلت کر کے اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس میں ملاوٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاوٹ کو ختم فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو محکم بناتا تھا. تو بظاہر اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو آیات اپنی امت کو بتاتے ہیں اس میں شیطانی مداخلت ممکن ہے. معاذ اللہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اور اسی آیت کے اگر تناظر میں ہم تھوڑا سا تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے جو انتہائی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس پہ آپ ڈسکشن کر لیجئے گا. جو ملحدین پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی کچھ آیات تلاوت کی، درمیان میں کچھ وقفہ ہوا، ان آیات کی تلاوت کے بعد جب وقفہ ہوا تو شیطان نے کفار اور مشرکین کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی جس میں ان کے بتوں کی تعریف تھی. تو صحابہ تو سجدے میں گرے ہوئے تھے، مشرکین بھی سجدے میں گر گئے. تو یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے آیت پیش کی، آقا کریم علیہ السلام خاموش ہوئے، شیطان نے مداخلت کر کے مزید اس میں شرکیہ باتیں مشرکین کو پہنچائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے اندر شیطان کی مداخلت ہے. جب ہے تو پھر قرآن معاذ اللہ ڈاؤٹ فل ہو گیا اور اس میں شیطان کی مداخلت ہو گئی. اس میں ایک اور چیز یہ بھی اعتراض کے اوپر ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اس روایت کے اندر مزید الفاظ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جملے جو ہے وہ خود سرکار علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے. بنیادی بات سمجھ لیں نا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کو دو اعتبار سے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. ایک تو اس کی روایت دیکھی جاتی ہے اور دوسری اس کی درایت دیکھی جاتی ہے. روایت کا مطلب ہے کہ جو چین آف نیریشن ہے وہ بالکل ایک اوکے ہے، اس میں کوئی درمیان میں کوئی غائب تو نہیں ہے راوی یا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو ایک تو اس کی چین آف نیریشن پہ بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے ہیں پہلے علماء نے بہت واضح طور پر. دوسرا اس کے درایتی معیار میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے. اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی ذرا اس کو اگر سالو کرنے کی کوشش کریں نا کہ اس روایت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے بتوں کے حوالے سے کوئی اچھے کلمات نکلے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے کلمات جاری کیے معاذ اللہ. تو یا تو یہ جان بوجھ کر ہوگا یا بھولے سے ہوگا. جان بوجھ کر ہوگا تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو تسلط حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ. اور یہ بالاجماع یعنی اس کا سب نے انکار کیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو پاسبل مان لیں تو پوری شریعت کوشچن مارک ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ اگر سہون بھی اس کو مان لیں کہ غلطی سے ایسا کام ہو گیا تو یہ دوسری قرآنی آیت کے خلاف ہو جائے گی حدیث مبارکہ. جیسے آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے. صرف میں ٹرانسلیشن اگر آپ کے سامنے کر دوں کہ کفار تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات منسوب کر دو, اور اس وقت وہ تمہارے گہرے دوست ہو جائیں گے. یعنی جو وحی کی جا رہی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دو تاکہ کفار دوست ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ارشاد فرماتا ہے, ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو ثابت قدم ہر حال میں رکھا ہے, ہر وقت تائید الہی آپ کے ساتھ تھی. پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے, قرآن میں نہ کوئی پیچھے سے باطل آ سکتا ہے نہ آگے سے آ سکتا ہے, کہیں سے نہیں آ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے تو نہ سہون نہ قصدن کسی بھی اعتبار سے شیطان کلمہ جاری کروا ہی نہیں سکتا ہے. آپ ذرا غور کریں نا, جو حضور کی شکل نہیں ڈھال سکتا خواب تک میں, وہ حضور کی زبان پہ جاری کروا دے. اور یہ تو الفاظ اتنے واضح ہیں کہ نہیں مجھ جیسے اور آپ جیسے بندوں کو بھی معلوم ہے کہ کفری ہیں, چاہے جائے کہ حضور علیہ السلام اس کو کلام فرمائیں گے, ممکن نہیں ہے. اس میں یہ یعنی یہ جو آپ نے جوابات دیے کہ قرآن کے خلاف ہے لہٰذا مردود ہے روایت, تو یہ مسلمان کے لیے تو ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ملحد تو یہ کہے گا نا کہ میں تو قرآن کو اللہ کا کلام ابھی نہیں مان رہا. اس میں تو بہت مجھے بنیادی بات آپ ہے نا, یہ نہ کہیں کہ قرآن کے مخالف ہے لہٰذا یہ آیت یہ روایت مردود ہے. بھئی آپ کے امام نے, آپ کے بہت سارے مفسرین نے اس روایت کو لکھا ہے, اس کا مطلب یعنی انہوں نے لکھا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. دیکھیں اس میں ٹیکنیکل ایک پوائنٹ سمجھ لیں, جو چیز موجود ہوگی لکھی ہوئی ہوگی کیا وہ صحیح ہوگی, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب ہم ہمارے ڈومین میں آ کے بات کر رہے ہیں تو ہمارے ڈومین کے اسٹینڈرڈ فالو کیے جائیں گے نا. یعنی آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں اور بولے میں قرآن کو نہیں مانوں گا, ایک دم آپ قرآن کی بات کرنے لگتے بولتے حدیث کو نہیں مانوں گا. آپ اگر یا تو بالکل ہی ریشنل ہو جائیں, پھر آپ بات کریں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا نہیں. جب آپ ہمارے ڈومین میں آ کے بات کریں تو ہم بتائیں گے کہ کون سی حدیث ہم لیتے ہیں اور کون سی حدیث نہیں لیتے ہیں. یہ بالکل بنیادی اس بات میں ہے. پھر وہی والی بات ہے نا کہ یہ کن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ کتابیں آپ جن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, یعنی مثال کے طور پر اگر میں ملحدین سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی جماعت ملحدین میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بہت ہی بوگس آپ کے دلائل دے رہا ہو, تو کیا میں اس کو بنیاد بنا کر یہ کہوں گا کہ سارے ملحد بے وقوف ہیں؟ آپ ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو چار ہم آدمی ان کو اون نہیں کرتے, ان کے کمزور دلائل ہیں, اون نہیں کرتے, تو ان روایتوں کو سواد اعظم نے اگنور کر ہم نے دیا, ہمارے ریجیکٹ علماء کر نے دیا. اچھا جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بھی تبری کی روایت میں, یہ بھی اس طرح کے واقعات تبری میں لکھے ہوئے, تاریخ تبری میں یا تفسیر تبری میں. اور میں تبری کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خود مصنف اس کو اون نہیں کر رہے, وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اون نہیں کر رہا, تو پھر ملحد کیوں اون کر رہا ہے؟ لکھنے والا خود کہہ رہا ہے میں اون نہیں کر رہا. اچھا چلیں, روایت تو سندن ضعیف ہے, من گھڑت ہے, اور جمہور نے اس کا انکار بھی کر دیا, لیکن آیت تو صریح ہے. آیت تو کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے, جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملے ہوئے کو ختم فرمایا اور اپنی آیتوں کو محکم کیا. ملا دیا. تو ملحد کہتا ہے ملا دیا کی قدرت شیطان کے پاس ہے. ہاں, اس کا مطلب ملا دیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کی زبان میں ملا دیا, یہ معنی آپ نے خود نکال رہے ہیں یہاں پر. سمپل بات ہے نا, حضور علیہ السلام کی زبان میں نہیں ملا ہے, لوگوں نے جو قرآن سنا ہے اس سے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے معنی, اس میں کچھ نہ کچھ پیدا ہوا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعضوں کا جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے قرآن میں شک آ گیا, تو اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں. تو جو شک آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو محکم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اعتراض تھا کہ بھئی قرآن جو وہ محکم نہ رہا, تو اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو شک آیا تھا نا وہ ابھی تک ہے, وہ محکم نہیں ہوا. کیونکہ یہاں پہ بات یہ کہ چلو آیا تھا نا, تو ساتھ میں یہ بھی ہے کہ محکم بھی کر دیا. تو پچھلی بات کو مان رہے ہو, اگلی بات کو نہیں مان رہے ہو. لیکن جو آیا تھا وہ قرآن کے نزول یا صحابہ تک قرآن کے پہنچانے میں نہیں آیا تھا, اس میں نہیں آیا, بلکہ اس کے پہنچنے کے بعد وسوسوں کی شکل میں آیا تھا, اور وہ بھی ختم کر دیا گیا. اور یہ ساری بحث جس روایت کی بنیاد پہ نا, اس کو ذرا ٹیکنیکلی ذرا سمجھ لیتے ہیں نا کیا معاملہ ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ 2 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ کسی بات کو پراپرلی رپورٹ نہیں کر سکتا. آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں, آپ کو معلوم ہے کیا بات سنی ہوتی ہے اور کیا بات بیان کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو روایت ہے یہ ہجرت سے پہلے کی ہے, اور صرف ایک صحابی سے منقول ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہجرت کے بعد ان کی عمر 3 سال تھی. اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کے ہوں گے یا 1 سال کے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ روایت گھڑی, کیونکہ زندگیوں نے یہ روایت گھڑی ہے, تو یہ موضوع روایت گھڑتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی ایک بچے سے روایت کر رہے ہیں, یعنی تھوڑا سا
انسان کو وہی کہ نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, تو تھوڑی سی عقل استعمال کریں کہ جس سے روایت کریں کم از کم کوئی بڑا تو ہونا چاہیے تھا. پھر اتنا مشہور واقعہ ہے صرف ایک صحابی سے منقول ہوا ہے, کسی سے بھی منقول نہیں ہوا, تو تھوڑا سا انسان دماغ استعمال کرے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ لاجیکل گراؤنڈ پہ بھی اسٹینڈ نہیں کرتی ہے روایت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت من گھڑاتے ہیں, جس کو موضوع روایت کہتے ہیں. موضوع روایت بھی ہمارے علماء لکھتے ہیں اور اس پہ علماء نقد وارد کرتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹی روایت ہے. اور یہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہجرت سے پہلے اور آیت نازل ہو رہی ہے سورہ حج میں ہجرت کے کئی سال بعد. یعنی آپ دیکھیں اتنا بڑا گیپ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ تو پھر اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس میں تشویش ہو جاتی سب یعنی کو. متن پہ کلام نہ بھی کریں تو بنیادی اعتراض یہی ہے کہ جو صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں ان کی عمر 2 سال تھی اور یہ جو جواب آ رہا ہے وہ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے. اس وقت بھی صحابہ بھی ایسے موجود تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی تشویش ہوتی نا فوراً سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. جیسے وہ ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, جب ہم حق پر رہے ہیں تو ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے. تو کیا وہ اس طرح کی آیات کے نزول کے بعد اور خدا نخواستہ اس طرح کے واقعے کے بعد جو ہے وہ خاموش رہے ہوں گے؟ تو یہ عقلاً بھی ظاہر ہے ممکن نہیں. تو ٹیکنیکلی وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی نا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی, وہ آپ علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. تو پھر کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تم ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو, کبھی موڈ آپ کا جلال میں ہوتا ہے, کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی سیریس بات ہو رہی ہوتی ہے, ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. تو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے تو پوچھا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا کہا گیا کہ کبھی آپ کا مختلف آپ کے موڈز ہوتے ہیں تو اس میں نہیں لکھنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا ہے تو یہ کیسے جاری ہو سکتا ہے. اور آپ ذرا سمجھیں نا, یہ جو الفاظ جو غرانیق میں لکھے ہیں, یعنی میں اور آپ جیسے کمزور ترین لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ سری کفر ہے. ملحدین کے اس طرح کے اعتراضات قرآن پر جاری رہتے ہی ہیں. اور ابھی آپ نے ان اعتراضات کے جوابات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ملحدین جب اعتراض کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ اعتراض کر رہے ہوں, اور وہ اپنے ذہن سے صرف جو ہے وہ اس طرح کی کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جب وہ ہمارے ڈومین میں آ کر بات کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اسٹینڈرڈس کو سمجھتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اسٹینڈرڈس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق جو وہ ہمارے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس کو رد کر دیتے ہیں. تو امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملحدین کے مزید کچھ اعتراضات جو اسلام پر وارد ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں سے کم از کم آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں, ظاہر ہے ہم ہر اعتراض کو ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن جتنے اعتراضات کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بقیہ اعتراضات بھی اسی طرح کی کہیں نہ کہیں علمی خیانت پر مشتمل ہیں, یا وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ملحدین کی جو اپنی بنائی ہوئی عقل ہے اس کے مطابق تو شاید پورے اترتے ہوں, لیکن جو عقل سلیم ہے اس کے مطابق وہ اعتراضات بالکل درست نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.